پیغمبر کی ذات کو جھوٹا نہیں سمجھتے. وہ ظالم اس کو نہیں مانتے تھے. انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، اور کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سب الہوں کو توڑ پھوڑ کے ایک ہی بنا دیا. اس کے منکر، توحید کے منکر تھے، قیامت کے منکر تھے. ابھی آپ نے پڑھا وہ ما نحن بمبعوثین، رسالت کے رسل کے منکر تھے، ذات رسول کے منکر نہ تھے. دوسری بات قاعدہ نحویہ یہ ہے، عالمہ جعلموں کے بعد انا آتا ہے، اس مقام پر انا آیا ہے. اور ایسا ہی سورہ منافقون میں عالمہ کے بعد انا آیا. انا آنا چاہیے تھا، انا آیا ہے. تو اس کے متعلق نحات یہ فرماتے ہیں، نحات ناحن کی جمع بمعنی نحویون کی. نحات جمع ناحن بمعنی نحوی، مفتاح الشہادہ وغیرہ. تو کہتے ہیں کہ اگر اس کی خبر پر لام آ جائے، آگے انا ہے، اس کی خبر پر لام آ جائے، تو وہ علمہ کے بعد بھی ہو اس کو انا پڑھیں گے. الفیہ والے کہتے ہیں وَعْلَمْ إِنَّهُ لَذُو تُقَىٰ، وَعْلَمْ إِنَّهُ لَذُو تُقَىٰ. اب نام آ گئی، ظالمہ کے بعد جو انا ہے اس کو انا پڑھیں گے، انا نہ پڑھیں گے. کیا کہا میں نے؟ ہاں یہ سب کی لفظ کا یہ ہے کہ علمہ جعلم بعد جو ہے ان آتا ہے، ان نہیں آتا. اور یہاں اور سورۃ المنافقین میں دونوں جگہ عالمہ ہے اور اس کے بعد ان آئے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ان کے خبر پر جو لام آ جائے تو پھر ان نہ پڑیں گے عالمہ جعلم کے بعد. وہاں بھی یا ان کا لا رسول، لام آ گیا رسول پر، تو اس کے بعد لام آئے. اور میری مصر آئے پڑا ہے اس کا الفیہ کا وَعْلَمْ إِنَّهُ لَذُو تُقَىٰ، یہ مصر ہے الفیہ. مثال بھی ہے، مصر ہے. پر میں آپ صبر سے کام لوں. آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تصدیق کی گئی، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اور ان کو اذیت دی گئی حتیٰ کہ ہماری مدد آئی. غلام مبدل لکلمات، اور تیرے پاس پیغمبروں کی خبر آ چکی. آگے بات سنیں. کافروں کا ایک وفد آیا، کہنے لگا آپ ایسا کریں کہ صفا اور مروہ کی چٹانیں سونا بنا دیں، ہم آپ کی بات کو مانیں گے. آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ رب تعالیٰ سب پہاڑوں کو سونا بنا دے تو قادر ہے. صفا کی چٹانیں کیا ہیں، مروہ کی کیا ہے، کہ اگر یہ لوگ اس شرط پر ایمان لانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کر دے. آپ کے دل میں یہ خیال پیدا، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا. حکمتیں بے شمار، ہم کیا اور رب کی حکمتیں کیا. مثلا ایک یہ ہو سکتی کہ اگر صفا اور مروہ سونا بن جاتا تو ضعیف الاعتقاد لوگوں کو یہ شبہ پڑتا کہ لوگ اس لیے دھڑا دھڑ مسلمان ہوتے ہیں کہ ان کے پاس تو سونے کے پہاڑ ہیں. تو قرآن کی صداقت تو واضح نہ ہوتی، آپ کے اخلاق کریمانہ کا کرشمہ تو ظاہر نہ ہوتا، اسلام کی صداقت تو نمایاں نہ ہوتی. پھر تو کہتے کہ سونا ہے جی اس لیے سونے کے پیچھے لوگ بھاگے جاتے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے جہاں فرمایا وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اگر گران گزرتا ہے تو پر ان کا اعراض، کہ یہ اعراض کرتے اسلام سے. اگر تو طاقت رکھتا ہے کہ تلاش کرے نفقاً
سرنگ زمین میں سرنگ لگا دے اور سلم سیڑھی لگا دے پھر سمائے آسمان میں، پس لائے ان کے پاس نشانی، یہ فتح کیا ہوں، یہ جزا نہیں ہے، جزا اس کی محذوف ہے۔ وہ کیا ہے؟ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ففعل مستور کا، اگر کوئی پر ان کا اعراض ناگوار ہے شاک ہے تو تو ایسا کر سکتے ہے تو ففعل تو کر۔ جبکہ بیضاوی آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جزا یہ ہے فآتے ہی پس لا تو ان کے پاس نشانی، جزا محذوف ہے ففعل جلالین میں، دوسری تفسیروں میں فآتے ہی لا تو ان کے پاس اگر اللہ تعالیٰ چاہتا سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، ہر جو جاہلوں میں سے آگے فرمانا میں یستجیب الذین یسمعون، ہر جو پختہ بات ہے، مانتے وہ ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ کھڑا کرے گا پھر اس کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا۔ یہاں کسی کے پاس جلالین ہے یا نہیں؟ کسی کے پاس جلالین شریف ہے؟ اچھا مجھے دے دیں، آگے بھیج دو جلالین سے۔ اچھا بات میری ذرا توجہ سے سمجھ، مسئلہ تو انشاء اللہ العزیز بقدر حاجت اور ضرورت اپنے مقام پر آئے گا۔ یہاں تھوڑی سی بات میں عرض کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے زندہ کافروں کو قرآن کریم میں دو چیزوں سے تشبیہ کی، ایک موتا ایک سمن کے ساتھ اور موتا کے ساتھ تشبیہ کی۔ تلخیص المفتاح، مختصر المعانی، مطول، دلائل الاعجاز، اسرار البلاغہ میں جو معانی کی کتابیں بنی تھی، ان میں تصریح ہے کہ تشبیہ کے 4 رکن ہیں۔ ایک ہوتا ہے مشبہ، دوسرا مشبہ بہ، تیسرا حرف و تشبیہ جس کو ادات و تشبیہ بھی کہتے ہیں، اور چوتھی چیز ہے وجہ تشبیہ۔ ایک مشبہ بہ، ایک ادات و تشبیہ، ایک وجہ تشبیہ۔ یہاں بعض لوگوں کو مغالطہ علمی، وہ بیچارے بددیانت نہیں ہے لیکن علمی مغالطے کا شکار ہے، اس لیے بات کو ذرا ٹھنڈے دل سے سمجھ۔ باقی 3 چیزوں میں تو کوئی اختلاف نہیں، مشبہ میں، مشبہ بہ میں، ادات و تشبیہ میں۔ یہ جو وجہ تشبیہ ہے اس کے سمجھنے میں ان کو غلطی ہے۔ وجہ تشبیہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ میں وجہ تشبیہ ایک ہے، دو نہیں ہوتا۔ مشبہ اور مشبہ بہ میں وجہ تشبیہ ایک ہوتی ہے، دو نہیں ہوتی۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ مشبہ بہ میں
اصالتن ہوتی ہے وہ، اور مشبہ میں ادعاءن کہ یہ چیز اس میں بھی ہے جیسے ان میں ہے. وجہ تشبیہ مشبہ بھی میں اصل، مشبہ میں ادعاءن، پر دو نہیں ہو سکتا. اب اس سلسلے میں جو فرمایا کہ ان زندہ کافروں کو موتا سے تشبیہ یا سمن سے تشبیہ، تو وہاں وجہ تشبیہ کیا ہے یہ آگے انشاءاللہ آپ جلالین میں ہم حوالہ دیں گے. شبہہم بہم، ان زندہ کافروں کو موتا سے اور سمن سے تشبیہ دی ہے فی عدم الانتفاع بما یتلی. تو وجہ تشبیہ عدم انتفاع، عدم قبول، عدم تدبر، عدم اتحاد، عدم تفکر، وجہ تشبیہ. کوئی کہتا ہے عدم الانتفاع، کوئی کہتا ہے عدم قبول، کوئی کہتا ہے عدم اتحاد، کوئی کہتا ہے عدم تفکر. وجہ تشبیہ کیا وہ لفظ آئیں گے شبہہم بہم فی عدم الانتفاع بما یتلی، کہ جو ان پر پڑھی جاتی ہے اس سے فائدہ نہیں ہوتا. تو وجہ تشبیہ یہ جلالین میں ہے، اسراج المنیر میں ہے، بیضاوی میں ہے، اور تمام تفسیروں میں یہ وجہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو سمن ہے ان میں اور ان زندہ کافروں میں وجہ تشبیہ، جیسے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے یہ بھی نہیں اٹھا، مردے بھی فائدہ اٹھا سکتے یہ بھی نہیں فائدہ اٹھا. بعض حضرات کو یہ غلط فہمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وجہ تشبیہ حد میں سما ہے. وجہ تشبیہ حد میں، اچھا بات میں بھی بہت سے سمجھنا، علم میں کسی کے ساتھ ضد نہیں، اناد نہیں. وجہ تشبیہ اگر حد میں سما ہو تو مانو کہ زندہ کافر بھی نہیں سنتے، ماننا پڑے. پھر سمن بکمن ہمجن اپنی حقیقت پر ہوگا کہ کوئی کافر نہیں سنتا، نہ دیکھتا ہے نہ بولتا ہے، کیونکہ وجہ تشبیہ دونوں سے. پھر تو ہم لا یسمعون کے معنی حقیقت ہوں گی کہ بالکل زندہ کافر نہیں سنتے. اگر حد میں سما وجہ تشبیہ ہے تو جو مشبہ بھی ہے تو مشبہ میں ماننی پڑے گی لا مخلصان. بات سمجھ آتی ہے؟ دوسری بات، یہ حد میں سما تو حکم خبری ہے، انا کلا تسمع الموتى. حکم خبری مثبت بھی ہوتا ہے منفی بھی ہوتا ہے. حکم خبری وجہ تشبیہ کیسے بنا؟ لا تسمع الموتى حد میں سما تو حکم خبری ہے، حکم خبری وجہ تشبیہ نہیں بن سکتا، قطعا نہیں بنتا قاعدے کے خلاف. تو وجہ تشبیہ ہے شبہہم الکفار الاحیاء بہم اے بالاموات بسم فی عدم الانتفاع بما یتلی علیہم. تو وجہ تشبیہ حد میں انتفاع، حد میں تفکر، حد میں قبول، حد میں اتحاد، یہ ہے وجہ تشبیہ. میں نے جو جلالین منگوائی ہے اس لیے کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی، وہ غلط فہمی دور ہے. جیسے بات سمجھی میں امام سیوطی رحمہ اللہ تعالی مانا کرتے ہیں انما یستجیب
دعاءک الی الایمان الذین یسمعون سماع تفہم و اعتبار، سماع تفہم و اعتبار، سمجھنے کا، اعتبار کا، قبول کا، اتحاد کا اور انتفاع کا سماع۔ سنتے تو وہ، مانتے تو وہ ہیں جو سماع تفہم، سماع اعتبار، سماع قبول وہ مانتے، دوسرے نہیں مانتے۔ آپ انہوں نے وجہ تشبیہ کیا بتائی؟ سماع تفہم اور سماع اعتبار، اسی کا نام ہے سماع قبول، سماع انتفاع، سماع اتحاد، یہ سب عنوان الگ الگ عنوان والے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں والموتى شبہہم بہم فی عدم السماع، اللہ تعالیٰ نے ان زندہ کافروں کو تشبیہ دی ہے ان کے ساتھ، موتا کے ساتھ، فی عدم السماع، اس لفظ سے لوگوں سے مخالف۔ بات میری توجہ سے سمجھنا، ٹھنڈے دل سے آپ علماء ضد کسی سے نہ کرنا۔ علم میں ضد کا کیا معنی؟ یہاں سیوطی رحم اللہ تعالیٰ فی عدم السماع نکرہ نہیں فرماتے، فی عدم السماع الف لام کے ساتھ بولتے۔ اگر عدم السماع ہوتا نکرہ پھر یہ ثابت ہوتا کہ وجہ تشبیہ عدم السماع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عدم السماع، اور پہلے وہ معنی کرتے ہیں سماع تفہم و اعتبار، پہلے معنی کرتے ہیں سماع تفہم و اعتبار، تو الف لام ہے اس کا، یعنی اس سماع میں تشبیہ دی ہے جو پہلے کہا، وہ سماع تفہم ہے اور سماع اعتبار ہے، وہ ان میں نہیں ہے۔ یہ شاید کہہ دے میں نے کیا کہا، ہاں یہ ہاں جو جلالین میں وہ بھی کہہ دیں، یہ بھی کہہ دیں، تاکہ مجھے یہ سمجھ آئے کہ آپ حضرات اس کو سمجھ گئے ہی، مقصد سمجھانا ہے۔ تلخیص المفتاح، مختصر المعانی، دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ وغیرہ میں یہ تصریح ہے کہ مشبہ اور مشبہ بھی کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے۔ تشبیہ کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے، مشبہ، مشبہ بھی، آداب تشبیہ اور وجہ شبیہ۔ اب وجہ شبیہ جو وہ ایک ہوتی ہے، 2 چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اگر موتا بے وجہ تشبیہ عدم السماع نہیں سننا تو زندہ کافروں میں بھی بھول نہیں سننا، پھر ماننا پڑے گا کہ وہ نہیں سننا۔ اگر سمن میں عدم السماع ہے تو یہ جو زندہ کافروں میں بھی وجہ تشبیہ وہی ماننی پڑے گی۔ حالانکہ بات ایسی، وجہ تشبیہ کیا ہے؟ عدم انتفاع، عدم۔ اچھا وہ دیکھیے، یہ تفسیر ہے میرے پاس، تفسیر جلالین، اس میں آگے سورہ یونس کی تفسیر کرتے ہیں، کہتے افہمت تسمع الصم شبہہم بہم فی عدم الانتفاع بما یتلی علیہ، شبہہم بہم فی عدم الانتفاع بما یتلی علیہ۔ اچھا آگے فرماتے افان تتعدل ہومیا شبہہم بہم فی عدم الاہتداء، ہدایت کی۔ تو وجہ تشبیہ ان میں عدم انتفاع، عدم تفکر، عدم قبول، یہ ہے، سماع نہیں، قطع نہیں۔ دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ حکم خبری ہے عدم سماع، وہ کبھی وجہ تشبیہ نہیں بن سکتا۔ اور جن حضرات کو جلالین کی عبارت سے شدہ ہے
کہ شبہہم بِعِلْفِ عَدْمِ السِّمَاعِ، وہ مغالطے کا شکار، کیونکہ یہاں عدم سماع نکرہ نہیں ہے، عدم سماع الفلام ہے، اور پہلے وہ اس سماع کا خوب معنی کر چکے سماع تفہم و اعتبار، تو اس کی نفی ہے، وہ محال وہی ہے کہ عدم سماع کا معنی یہ ہے کہ عدم انتفاع، عدم اعتبار، عدم تفہم، عدم تفکر، یہ بات آپ نے سمجھ لی؟ اچھا لیجیے، فرمایا پختہ بات ہے، قبول کرتے وہ جو یسمعون سماع تدبر و سماع قبول ہے، اور محتاج ہیں اللہ ان کو کھڑا کرے گا، پھر اس کی طرف لوٹایا جائے۔ پھر ان کافروں نے کہا اس نبی پر رب کی طرف سے نشانی کیوں نہیں اتاری گی؟ وہ نشانی تو ہم مانگتے ہیں، صفات ہونا بن جائے، مروا بن جائے، تو کہہ دے اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر کے نشانی اتارے، لیکن اکثر نہیں جانتے۔ اگر صفا سونا بن جاتا، مروا سونا بن جاتا تو کنفرم لوگ یہ سمجھتے کہ اسلام کے پاس تو سونا ہے، پھر تو قرآن کی اقامیت، اسلام کی صداقت تو واضح نہ ہوتی۔ فرمایا نشانیاں خدا کی قدرت کی دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں، کوئی جانور بھی زمین میں نہ کوئی پرندہ اپنے پروں سے اڑتا ہے، مگر تمہاری جیسی مخلوق ہے، جو رب ان کو پیدا کر سکتا ہے تم ہی پیدا کر سکتے، تو یہ سونا بنانا اس کے سامنے تو مشکل ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب میں، اس کتاب کے لفظ کے بارے میں خاصی بات ہے۔ ایک یہ کہ کتاب سے لوح محفوظ بنا، ہم نے لوح محفوظ میں کسی چیز کی کوتاہی نہیں کی، ابتدائے آفرین سے تا اختتام دنیا سب کچھ۔ دوسری تفسیر ابن کثیر، معالم التنزیل، تفسیر کبیر وغیرہ میں کتاب سے قرآن پاک بنا، ہم نے اس قرآن پاک میں کسی چیز کے اصولی بیان سے کوئی کوتاہی نہیں کی، حلال حرام، جائز ناجائز کے اصول، کلیات، ضوابط ہم نے بیان کی، رب کی طرف سب نے جانا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی سمن بہر ہے، اب اس کا یہ معنی تو کوئی بھی نہیں کرے گا کہ کوئی کافر نہیں سنتا، مکمن کا یہ معنی تو کوئی نہیں کر سکتا کہ کوئی کافر بولتا نہیں، یہ اندھیروں میں پڑے ہوئے، جس کو اللہ چاہے گمراہ کر دے اسی کو گمراہ کرتے جو گمراہی کے چکر سے نہ نکلے، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، اور جس کو چاہتے ہے صراط المستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے، وہی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تو کہہ دیا اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا قیامت آئے کہ اللہ کے بغیر اوروں کو پکارو گے، اگر سچ ہو تو بتاؤ، فرمایا پر کسی کو پکارو گے وہ دور کرے گا اس تکلیف کو جس کے لیے تم نے پکارا، لیکن وہ مجبور نہیں، انشاء اگر اس کی مرضی ہوئی، وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور البتہ تاکید کہ ہم نے رسول بھیجے ان امتوں کی طرف جو اس سے پہلے ہی، بس ہم نے ان کو پکڑا باسا اور ذرا میں تاکہ وہ عاجزی کریں۔ بس کیا نہ ہوا جب آیا ان کے پاس عذاب ہمارا، کیا نہ عاجزی کی انہوں نے، لیکن سخت ہو گئے دل ان کے، اور مبین کیا ان کے لیے شیطان نے اس کاروائی کو جو وہ کرتے تھے۔ پر جس وقت انہوں نے بلا دیا اس چیز کو جو جادہانی کے طور پر ان کو دی گئی تھی، ہم نے کھولے ان پر دروازے ہر چیز کے، حتیٰ کہ جب وہ خوش ہوئی اس چیز پر جو ان کو دی گئی، پکڑا ہم ان کو اچانک، بس اچانک وہ مبلسون نامید ہو گئے، بس کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی جس نے ظلم کیا، والحمدللہ۔ تو کہہ دے بتاؤ تو اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان صبر کر دے، آنکھیں تمہاری سلب کرے، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، کون ہے الہ اللہ کے سوا جو تمہیں یہ لا کر کے دے؟ جو کیسے ہم بیان کرتے آیات کو پھر وہ جذب تو اعراض کرتے، تو کہہ دے ارے تم بتاؤ تو اگر آئے تم پر اللہ کا عذاب جہرت بغتتن اچانک ناگہان یا کھلے طور پر نہیں ہلاک کی جائے گی مگر قوم جانے،
اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، اور جو ایمان لایا اور اصلاح کی خلافوں کو نالم بلند رسول، اور وہ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی پہنچے ان کو عذاب بسم مجھ کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو کیا جو نہیں کہتا تمہیں کہ میرے پاس اللہ سے خزانہ ہے اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہیں کہتا میں تمہیں کے بے شک میں فرشتہ ہوں، نہیں میں پیروی کرتا مگر اس چیز کی جو میری پر وہی کی جاتی ہے۔ تو کہہ دے کیا برابر ہے اندھا اور بینا؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور اور فکر نہیں کرتے؟ میرا بس کفار کے یہ غلط مطالبات تھے، کبھی کوئی مطالبہ کبھی کوئی۔ آگے آپ کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے پیغمبر آئے اور اس دور میں بھی کفار نے ایسے شوشے چھوڑے اور ہم نے پیغمبروں کو صبر اور حوصلہ عطا کرنا آپ کی خبر کی۔ ہم نے امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، باسا اور ذرا کا فرق پہلے میں علامہ اظہری کے والے سے عرض کر چکا۔ ان کو مالی پریشانیاں بھی بدلی تاکہ وہ آج بھی کریں، تو کیوں نہ ہوا جب عذاب مہمان آیا تو آج بھی کیوں نہ کی انہوں نے، لیکن دل ان کے سخت ہیں، شیطان نے ان کے حال کو ملین کیا۔ یہ تجویز کی نسبت شیطان کی طرف نہیں مانا ہے کہ وہ اس کا سبب اللہ تعالیٰ کی طرف زینا لہم اسناد ہے حقیقی، خلق رب کی ہے، پیدا رب کرتا ہے، سب وہ ہے، الگ الگ حیثیتیں۔ پر جب ان لوگوں نے بلا دی جو چیز ان کو یاد دہانی کے طور پر دی گئی تھی، ہم ان پر ہر قسم کا دروازہ، ہر قسم کے دروازے کھول دیے، اولاد وافر دی، مال زیادہ دیا، بادشاہی دی، بڑا کچھ۔ جب خوش ہوئے جو چیز ان کو دی گئی تھی ہم نے اچانک پکڑا نہ ہوئی، کافر قوم کی جڑ کٹ گئی۔ جڑ اس لیے کہ اگر درخت اوپر سے کاٹا جائے تو پھر اوپر آتا ہے، جڑ کٹ جائے تو پھر کچھ نہیں ہوتا۔ والحمدللہ آگے پھر شرک کر تو ان سے کہ ارائیتم اے اخبرونی، ارائیتم کے معنی اخبرونی، بتاؤ تم مجھے خبر دو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کام خلق کر دے تو وقت کھلوائی نہ ہو، آنکھیں تمہاری خلق کر دے تو وقت بینائی نہ ہو، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، سمجھ اور بصیرت نہ رہے، پاگلوں کی طرح بے حس ہو جاؤ۔ بتاؤ کون ہے اللہ کے سوا جو تمہیں لا کر کے دے، یہ چیزیں لا کر کے دے سکتا ہے؟ جو جیسے ہم آیتیں بیان کرتے پھر وہ اعراض کرتے، جیسے قرآن پاک آپ کے سامنے، کان رب نے دیے، آنکھیں رب نے دی، دل اور سمجھ رب نے دی، لیکن آل بدر کچھ اور ہوتے۔ احمد رضا خان کا بریلوی ایک مداح، اس کا طویل اس کی کتاب ہے مداح اعلیٰ حضرت، مداح اعلیٰ حضرت، مداح اعلیٰ حضرت میں لکھتا ہے دل ملا، آنکھیں ملی، ایمان ملا، دل ملا، آنکھیں ملی، ایمان ملا، جو ملا تجھ سے ملا احمد رضا، کون دیتا ہے مجھے کس نے دیا، جو دیا تو نے دیا احمد رضا۔ اب قرآن دیکھو کیا کہتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے۔ یہ کتاب انہوں نے چھپا رکھی تھی اور ہمارے ساتھیوں نے قبول کروائی۔ ایک اور کتاب ان کی دیوان محمدی، بڑی خرافات ہے، بے حد، اس کو بھی وہ تباہ کرواتے تھے، وہ بھی ہمارے ساتھیوں نے تباہ کروا۔ خدا کی پناہ بڑا، ہم اس کو کچھ اقتباس گلدستہ توحید میں دیے ہوئے
وہ دیکھ میں کیا فرقات ہے خدا کی. ان لوگوں نے خدا کی توحید کو بالکل ایک مکمل چیز بنا رکھا. کیونکہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے اچانک، پہلے 3 نشانی نمودار ہیں یا کھلے طور پر، تو وہ حالات ہوں گے جو ظالم. آگے فرماتے ہیں کہ پیغمبر ہدایت نہیں دیا کرتے. پیغمبروں کو تو ہم نے بھیجا مبشر اور منذر. جو ایمان لائے گا اصلاح کرے گا، کوئی خوف نہ ہو، جو نہ کم کرے. جنہوں نے تقریر کی عذاب پہنچے گا بیمار کا رب. اوپر کفار نے کہا تھا کہ کوئی نشانی دکھا، صفا مروا، صفا بن جائے سونا، کانی مروا بن جائے سونا، یہ ہو وہ ہو اس کے متعلق. اور تو کہتا ہے کہ نہیں تو عذاب تم پر آئے گا، وقت تو بتا دینا کب آئے گا. اس کا جواب دیا کہ تو کہہ دے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں. سورہ والے کہتے کہ خزائن جمع خزاناتن بکثر خاص، خزاناتن کی جمع خزان جمجینا. میرے پاس خدا کے خزانے اور نہ میں غیر جانتا، نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو ان کی پیروی کرتا ہوں. ماننے والا ہے بصیر، انکار کرنے والے عام. کہ اسی طور پر بینا اور نابینا برابر ہیں. افلا تتفکرون. مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں.